جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وجی احسن الوی سے اینڈ یو واچنگ الوی لا ایسوسیٹس ایل ایل بی نہیں پڑھ رہے، لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کا ہمارا سیشن چل رہا ہے اور اس میں ہم نے جو اپنا سبجیکٹ شروع کیا ہوا ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے، مطلب آبجیکٹو کے حوالے سے، دیٹ از اردو کا 10 مارکس کا ہم جو سلیبس ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، سو فار ہم نے ڈفرینٹ چیزیں پڑھ لی ہیں اردو کے حوالے سے بھی، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا سیشن بڑی اچھے طریقے سے چل رہا ہے، جس میں لاسٹ ٹائم ہم نے ایک لائیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ موک ٹیسٹ بھی جو ہے کنڈکٹ کیا، وہ بھی بہت سارے بچوں نے اس کو اٹیمپٹ بھی کیا اور رسپانس واز اوسم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مطلب جتنی تیاری سو فار ہم کر چکے ہیں، اور اگر اسی طرح سے آنورڈس بھی آپ یہ جو 8-10 دن ہیں آپ کے پاس یہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لازمی طور پہ آپ کا لا ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اب وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی نئے آئے ہیں، آج ان کا پہلا لیکچر ہے، ان کو یہی ہے کہ سارے کے سارے ریکارڈڈ لیکچرز جو ہے وہ اویلیبل ہیں لیٹ ود جی الوی کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے، اس کو آپ جو ہے وہ دیکھیں جا کے، وہاں پہ سارے ریکارڈڈ فارم میں لیکچرز اویلیبل ہیں۔ نوٹس کی ڈرائیو پراپر آپ کے گروپس میں اویلیبل ہے، اس پہ سارے نوٹس ہیں، ٹھیک۔ ایسے پرسنل اسٹیٹمنٹ کی جتنی تیاری ہو سکتی ہے، جتنے ٹاپکس آپ خود سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کریں، آبجیکٹیو ہم آپ کو کروا رہے ہیں۔ اردو میں لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا مقطع، مطلع، ردیف، قافیہ کے حوالے سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں سے۔ آج ہم واحد جمع پڑھیں گے، اور پھر آپ کے پاس جو الفاظ متضاد ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر ہم جو ہے نا الفاظ اور اس کے مترادف جو ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیکچر رہے گا۔ یہ واحد جمع سے ریلیٹڈ الفاظ متضاد، الفاظ مترادف ایٹسٹرا، یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ بچوں والے ہی ہیں، ویسے تو ایم سی کیوز سب کو آتے ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا نالج جو ہم دے سکتے ہیں آپ کو وہ دیں۔ واحد سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہتا ہے وہ اسم جو کسی ایک شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرے، اس میں واحد کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جی لڑکا ہے، بندوق ہے، قلم ہے، کتاب ہے، تلوار ہے، کرسی، عورت، یہ واحد ہے۔ اور جمع کیا ہے؟ کہتا ہے وہ اسم جو ایک سے زیادہ اشخاص یا چیزوں یا مقامات کو ظاہر کرے، اسے آپ جمع کہتے ہیں، جیسے کہ لڑکے، بندوقیں، کتابیں، تلواریں، کرسیاں، عورتیں، تو یہ جمع۔ اب مؤنث اسموں کی جمع بنانے کے کچھ اصول ہیں، جیسے کہ کہتا ہے ایسے اسم جن کے آخر میں چھوٹی یہ آتی ہے، ان کو جمع بنانے کے لیے عموماً آپ ان کے اینڈ پہ کیا لگاتے ہیں؟ یا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ لڑکی کو اگر جمع بنانا ہے تو لڑکیاں، بلی کو اگر جمع بنانا تو بلیاں، چڑیا کو اگر جمع بنانا تو چڑیاں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پھر ایک نمبر سیکنڈ پہ اصول ہے کہ ایسے مؤنث جن کے آخر میں الف یا الف مدہ کی آواز ہو، ان کی جمع بنانے کے لیے عموماً ان کے اینڈ پہ کیا لگتا ہے؟ حمزہ، اور یہ جو ہے نا اس کو ملا کے ہم لگاتے ہیں۔ جیسے کہ ادا ہے تو اس کی جمع ہو جائے گی ادائیں، دعا ہے تو اس کی جمع ہو جائے گی دعائیں، صدا ہے تو اس کی جمع ہو جائے گی صدائیں۔ تو اس طرح سے یہ کچھ رولز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو کہ آپ اگر یاد کر لیں گے تو آپ کے پاس آسانی ہو جائے گی۔ اب کچھ واحد جمع ہم ایکسرسائز بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ واحد ہے آخر، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اواخر۔ دین آفت، آفات، آلہ، آلات، آیت، آیات، اثر، اثرات، ادب، آداب، اختیار، اختیارات، اجنبی، ٹھیک ہے، اجانب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خبر ہے، اخبار ہے، ادیب ہے، ادبا ہے، اصل ہے، اصول ہے، استاد ہے، اساتذہ ہے، زمین، اراضی، اسلوب، اسالیب، اشارہ، اشارات، اسم، اسماء، امیر، امراء، امر، امور، اہل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ واحد جمع آپ کو پوچھے جاتے ہیں۔ کچھ پاسٹ پیپرز بھی آپ کے ساتھ واحد جمع کی شیئر کر دیں گے، وہ آپ نے دیکھ لینے۔ آگے ہم اگر متضاد کی بات کریں تو متضاد کے اندر کیا ہے جی؟ وہ الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے بالکل الٹوں، وہ متضاد کہلاتے ہیں۔ مطلب ایک لفظ آپ کو دیا ہوگا اور آپ سے کہا جائے گا اس کا متضاد کیا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے گیون آپشنز میں سے جو لفظ آپ کو دیا گیا ہے، گیون آپشنز میں سے اس کا بالکل الٹ مطلب آپ نے دیکھنا ہے، تو وہ ہوتا ہے متضاد۔ جیسے آپ انگلش میں اینٹونیمز کر کے آئے ہیں، مطلب ایک ورڈ دیا ہوتا ہے،
اس کا اپوزٹ ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو متضاد میں بھی وہی ہے کہ جو ورڈ آپ کو گیون ہے اس کا اپوزٹ آپ نے ٹک کرنا ہے. تو دن کا متضاد ہے رات، صبح کا متضاد ہے شام، خوشی کا متضاد ہے غم، زندگی کا متضاد ہے موت، سچ کا متضاد ہے جھوٹ، اور حق کا متضاد ہے جی باطل، قریب کا متضاد ہے بعید، قریب مطلب نزدیک اور بعید مطلب دور. تو یہ الٹ مطلب اپوزٹ، تو اس کو متضاد کہتے ہیں. پھر وصل کا مطلب ہے فراق، مطلب اپوزٹ مطلب نہیں ہے، اپوزٹ ڈھونڈ رہے ہیں ہم. تو وصل کا اپوزٹ جو ہے وہ فراق ہے. عروج کا اپوزٹ زوال ہے. آباد کا متضاد یعنی اپوزٹ اگر دیکھیں گے تو وہ ویران ہے. نیکی کا بدی، آسان کا مشکل، روشنی تاریکی، کامیابی ناکامی، امید نا امیدی، زیادتی کمی، زیادتی مطلب کسی چیز کا زیادہ ہو جانا اور کمی مطلب کسی چیز کا کم ہو جانا. تو یہ سارے اپوزٹ ہیں. تو اگر آپ سے کہا جائے ایم سی کیو دیا رہے کہ فلاں ورڈ کا متضاد کیا ہے، تو متضاد جہاں پہ آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کا بالکل اپوزٹ کوئی جو ورڈ ہے وہ چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو نشیب فراز، دین پاکیزہ ناپاک، ظلم عدل، دین سوار ہے تو پیادہ، قادر ہے عاجز ہے، ضعیف ہے قوی ہے، مخلص بے وفا، حاضر غائب، عالم جاہل، حیاتی مماتی. تو یہ کیا ہے، ایک ورڈ آپ کو دیا اور آپ نے اس کا متضاد مطلب بالکل اپوزٹ جو ہے وہ ٹک کرنا ہے. تو یہ امپورٹنٹ والے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا. ایسا نہیں ہے، اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ یہ کر لیں گے تو ہو جائے گا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس کی جگہ میں آپ کو 500 متضاد بھی لکھوا دوں نا تو بھی شور نہیں ہے کہ بھئی ہو جائے گا. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنسیپٹ آپ کو دے دیں، امپورٹنٹ چیزیں آپ کو دے دیں. لائیو موک ٹیسٹ آپ کو کروا دیے، 75 میں سے بچے 70 لے رہے ہیں، 74 لے رہے ہیں. اسی نالج کی بیس پہ لے رہے ہیں نا. اسی طرح سے انشاءاللہ لاڈ ایڈمیشن ٹیسٹ بھی ہوگا، اسی طرح سے انشاءاللہ اچھے نمبر بھی آئیں گے. ڈونٹ بی ورڈ، صرف فوکس کریں، لیکچرز پراپر لیں، نوٹس پراپر پڑھیں، گائیڈ لائنس کو فالو کریں، انشاءاللہ لاڈ ایڈمیشن ٹیسٹ پاس ہو جائے گا. دین مترادف کے بارے میں دیکھتے ہیں. مترادف ہوتا ہے کہ ایک جیسا، آلموسٹ اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ مطلب ہو. یا جیسے سینونیمز پڑھتے تھے ہم انگلش میں کہ ایک ورڈ دیا ہے اس جیسا ہی مطلب کسی دوسرے ورڈ کا جو ہے وہ ڈھونڈنا ہوتا تھا ہم نے گیون آپشنز میں سے. تو مترادف سے بھی وہی مراد ہے. کہتا ہے وہ الفاظ جن کے معنی ایک جیسے یا تقریباً ایک جیسے ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. جیسے کہ اگر مثالیں لیں یا ایم سی کیوز کس طرح سے پوچھا جائے گا، اکبر کا مترادف کیا ہے جی؟ بڑا. ٹھیک ہے. اکبر مطلب اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے. تو وہاں پہ اپوزٹ نہیں، مطلب اس جیسا ملتا جلتا ورڈ کیا ہے؟ بڑا. تو مطلب بڑا کیا ہے اس کا؟ مترادف ہے، یعنی ملتا جلتا ہے، وہی مطلب آ رہا ہے. بشر کہتے ہیں کسی انسان کو، شخص کو، تو اس کا ملتا جلتا کیا آ جائے گا؟ انسان. دین تائید کا مترادف کیا ہوگا؟ حمایت، کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں، مطلب اس کی حمایت کرتا ہوں. تو یہ وہ ورڈز ہیں جن کے مطلب جو ہے وہ سملر ہے، ملتے جلتے ہیں. یہ آپ کو پوچھے جاتے ہیں لاء ایڈمیشن ٹیسٹ میں. اچھے طریقے سے آپ نے اس کی ایسے ہی پریکٹس کرنی ہے. کہتا ہے عروج کا مترادف کیا ہے جی؟ ترقی. عروج ہوتا ہے اوپر جانا، مطلب آگے بڑھنا. ترقی اس میں بھی آپ آگے کی منازل طے کرتے ہیں، تو یہ بھی ملتے جلتے ہیں. دین ہے جی ڈب، مطلب انداز. کہتے ہیں اس کا ڈب بھی یہی کام کرنے کا، مطلب اس کا انداز یہ ہے. دین ہے خورشید یعنی سورج. زاہد مطلب عبادت گزار. صادق مطلب سچا. صادق امین آپ پڑھتے ہیں نا، سچا. ٹھیک ہے، سچ بولنے والا. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں. شوم کا مطلب ہوتا ہے منحوس. کہتا ہے فسانہ داستان. یہ مترادف ہے، ملتے جلتے ہیں. پھر ہے جی مرکد کا مطلب ہوتا ہے قبر. ٹھیک ہے، ملتے جلتے ہیں. مغموم غمگین. عداوت دشمنی. کہتا ہے یہ بندہ میرے سے عداوت رکھتا ہے، مطلب دشمنی رکھتا ہے. کامرانی یعنی کامیابی. کہتے ہیں نا اللہ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، یعنی ملتا جلتا ہے. دین صلح مطلب آشتی. ظریف خوش مزاج. ٹھیک. دین ظفر فاتح. پھر طرفہ ہے جی انوکھا. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرنٹ
جو ہے وہ ورڈز ہیں جن کے ہم نے سملر جو آپشنز ہیں وہ ڈھونڈے کہ اس کا مطلب بھی آلموسٹ یہی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں الفاظ اور اس کے مترادف, یعنی ملتا جلتا ورڈ. اسی طرح کچھ آپ کے پاس محاورات ہوتے ہیں جو کہ پیپر میں آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس محاورے کا کیا مطلب ہے. کچھ امپورٹنٹ محاورے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, انشاءاللہ اسی میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو پوچھا بھی جائے گا, اچھے سے آپ نے یاد کرنے ہیں. سب سے پہلے حرف آنا. حرف آنا ہوتا ہے مطلب کہ میری عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے, مطلب الزام نہیں لگنا چاہیے. تو کہتے ہیں الزام آنا یا بات بن جانا, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. نمبر سیکنڈ پہ سختی کا ناچ نچانا. تو سختی کا ناچ نچانا مطلب بہت زیادہ پریشان کرنا کسی کو. دین محاورہ ہے 3 حرف بھیجنا. تو 3 حرف بھیجنا لعنت بھیجنا. دین ہے چھاتی پر مونگ تلنا. چھاتی پر مونگ تلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر بہت زیادہ تکلیف دینا, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. دین ہے بیل منڈے چڑھنا. اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا ناممکن کام کا پورا ہو جانا. پھر ہے بغلے جھانکنا. اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا یا لا جواب ہونا, ہے نا, یا لا جواب ہو گیا, شرمندہ ہو گیا. دین ہے بے پرکی اڑانا. اس کا مطلب ہوتا ہے بے بنیاد باتیں یا افواہیں اڑانا. ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں بھی ہے, آپ بھی اس کے بارے میں رومرز پھیلائے جا رہے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں بے پرکی اڑانا, مطلب بے بنیاد باتیں یا افواہیں پھیلانا. پھر ہے آسمان سر پر اٹھانا, یعنی بہت شور مچانا, واویلا کرنا. چراغ گل ہونا مطلب موت واقع ہونا یا زندگی کا خاتمہ ہونا, کہ یار چراغ گل ہو گیا, اس کا مطلب زندگی ختم ہو گئی. جنگل میں منگل یعنی ویران جگہ پر رونق ہونا. کہتے ہیں نا جنگل میں منگل مطلب ویران جگہ تھی, ادھر آ کے رونق کر دیا. رائی کا پہاڑ بنانا مطلب چھوٹی سی بات ہے اور اس کو آپ نے اتنا جو ہے وہ چھال دیا, اتنا بڑا اس کو بنا دیا ہے کہ بس کیا ہی کہے آپ کو. دین ہے جی آستین چڑھنا. تو آستین چڑھنے کا مطلب ہوتا ہے لڑنے یا کسی مشکل کام کے لیے تیار ہونا. دین ہے آنکھیں پھر جانا. تو آنکھیں پھر جانا مطلب بے مروت یا بے وفا ہو جانا, کہ یار وہ بندہ آنکھیں پھیر لی اس نے میرے سے, یعنی بے وفا ہو گیا, بے مروت نہیں کرا ہے. کہتا ہے لکھنے پھیر لینا. اس کا مطلب ہے جی آڑے آنا, ٹھیک ہے, آڑے ہاتھوں ہوتا ہے وہ. دین ہے جی رکاوٹ بننا یا مشکل پیدا کرنا, مطلب ٹال مٹول کرنا, کسی چیز کو کام کرنے کے لیے اب روادار نہیں ہے. پھر ہے کام کو جان بوجھ کر مؤخر کرنا. اچھا, پھر ہے الٹی گنگا بہنا, مطلب خلاف معمول کام کرنا. ایک کام جس سمت میں ہو رہا ہے آپ اس کے اپوزٹ چل پڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو مطلب آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں, یہ ہے الٹی گنگا کا بہنا. امید بندنا مطلب امید پیدا ہونا. پھر امید پر پانی پھر جانا مطلب امید ختم ہو جانا یا امید پوری نہ ہونا. یہ کچھ محاورات ہیں, یہ بھی آپ کو پیپر میں MCQs کے طور پہ پوچھے جاتے ہیں, ان کو بھی آپ نے اسی طرح سے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اردو کے حوالے سے سو فار جتنی بھی چیزیں ہم کر چکے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ چیزیں تھیں ریلیٹڈ ٹو, ہم نے پڑھا تشبیہ کے بارے میں, تلمیح کے بارے میں, ٹھیک ہے. پھر ہم نے واحد جمع پڑھے, آج الفاظ متضاد پڑھے ہیں, الفاظ مترادف پڑھے ہیں. پھر ہم نے جو ہے محاورات پڑھے ہیں, اور پھر اس سے پہلے ہم نے مقطع, مطلع, ردیف, قافیہ, یہ چیزیں پڑھی ہیں. مزید کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی اردو کے حوالے سے, تو انشاءاللہ لازمی طور پہ آپ کے ساتھ پریزنٹ کی جائیں گی. آج کے حوالے سے اردو میں ہمارے پاس یہی چیزیں تھیں. موک ٹیسٹ یہ جتنے بھی دن ہمارے پاس بچے ہیں, ہر 2 دن بعد ایک ٹیسٹ ہم شیئر کیا کریں گے. ناؤ آن ورڈ جتنے بھی آپ موک ٹیسٹ جو ہے وہ سولو کریں گے ان میں مزید آپ کی پریپریشن اچھی ہوگی, اور 6 ستمبر کا ٹیسٹ جو ہے اس کو پاس کرنے میں آپ کی ہیلپ بھی ہوگی, ٹھیک. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں. کسی کے کوشچنز ہیں تو وہ لازمی طور پر کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینک یو.